سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم عبادت بھی کرتے ہیں، جب ہم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں مولا، لیکن دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے اگر تو دل کا سکون چاہتا ہے تو میرے گھر کے اندر آ جا۔ اگر تو دل کا سکون چاہتا ہے، دل کو راحت چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے، میرے بندے میرے گھر کے اندر آ جا۔ تو پھر جس کو اللہ سعادت عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اللہ کے گھر کا مہمان بن کے جاتا ہے، جب وہ مہمان بن کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو حرم میں داخل ہوتا ہے، دل میں ایک ہوپ اٹھتی ہے، انسان دیکھ کر اس کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان یہی سوچتا ہے، میں کہاں بیت اللہ کہاں ہے، میں کہاں بیت اللہ کہاں۔ تو پھر وہی انسان اپنے علاقے کے اندر بڑا معزز تھا، علاقے کے اندر جن کا نام تھا، جس کو لوگ مانتے تھے، اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا تھا، اچھے قسم کا لباس پہنتا تھا، سر پر عزت و وقار کا نشان دستار کو سجا کر رکھتا تھا، تو پھر اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب کچھ اتار دیتا ہے، سب کچھ اتار دیتا ہے۔ ہاتھ کے اندر انگوٹھی تھی وہ بھی اتار دیا، دیوانہ وار 2 چادریں پہن کر اللہ کے گھر میں جب وہ داخل ہوتا ہے، وہی پتھر کی بنی عمارت جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، دیوانہ وار چکر لگا کر یہی کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، دیوانہ وار دیوانوں کی طرح چکر لگاتے ہوئے یہی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اگر اس عاشق سے، اس بندے سے پوچھا جائے، ارے بندے بتا تو صحیح تیری دارفتگی کیا ہے، اور یہی جواب ملے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو پھر جب طواف مکمل کرتا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے مصلی مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم جہاں پر اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں، طواف 7 چکر لگانے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتے ہوئے کھڑے ہو کر آب زمزم پیتا ہے۔ حضرات ذوالفقار خوش نصیب وہ لوگ جن کو اللہ سعادت بخشتا ہے، جن کے نصیب میں یہ حاضری آتی ہے، جن کو اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے، اور پھر جب بلاوا آتا ہے تو اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ حضرات ذوالفقار جنہوں نے تو پھر آج بیت اللہ کو بند کیا ہوا ہے، جنہوں نے بیت اللہ اور اللہ کے نبی کے گھر کو بند کیا ہوا ہے، جنہوں نے وہ لوگ جو دلوں کے اندر عشق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر تڑپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حج کی حاضری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ان لوگوں کو روکا ہوا ہے۔ ارے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، تم لوگوں نے کیوں روکا ہوا ہے؟ چند دن پہلے انہی کے علاقے کے اندر، عرب کے اندر، انہوں نے بڑا موسیقی میلہ کروایا ہے، جہاں پر
لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ آرے پوچھنا چاہتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا مبارکن، یہ برکت والا گھر ہے، جو یہاں پر آ جاتا ہے ان کو شفائیں مل جاتی ہے، اور یہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت چم چم برس رہی ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ جنہوں نے تمہارے لیے حرم کو بند کروایا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں چند دن پہلے جنہوں نے فٹ بال کا میچ کروایا تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا ان لوگوں کو کورونا نہیں ہوا؟ ہم یقین سے کہتے ہیں اگر کوئی عاشق رسول ہوتا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا اور لوگوں کو یہ کہہ دیتا ارے مسلمانوں آ جاؤ، جس گھر سے شفائیں ملتی ہیں آ جاؤ، اس گھر سے شفائیں لے کر چلے جاؤ، شفائیں لے کر چلے جاؤ، اور پھر ہر چیز کی ایک میڈیسن کو بنایا گیا ہے، اور تم یہ اعلان کر دو ویکسین لگا کر آؤ، اور جنہوں نے حج کرنا ہے حج کرو، سب لوگوں کے لیے اجازت ہے، جنہوں نے عمرہ کرنا ہے آ جاؤ، یہ تو وہی گھر ہے، اور جو آب زمزم پیتا ہے اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر سے گناہ بھی چلے جاتے ہیں، بیمار جاتا ہے اللہ اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، رب شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ذوالفقار جب خالق کائنات نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم فرمایا 90 سال یا 100 سال کے بعد اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے، جب اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے دن خوشی کے گزرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم اپنے معصوم بیٹے اسماعیل کو ہاجرہ کو لے کر جاؤ، مکے کے ریگستان کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بی بی سیدہ ہاجرہ کو اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر جب اس حجاز مقدس میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا حکم ملا تھا، بی بی ہاجرہ کو اسماعیل کو وہاں پر بٹھا دیتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے تھے، پانی کا مشکیزہ تھا اور کھجوریں تھی۔ جب واپس روانہ ہونے لگے بی بی ہاجرہ پوچھنے لگی اے میرے سرکار یہاں پر تو کوئی عبادی بھی نہیں ہے، یہاں پر تو انسانوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ خاموش رہے۔ پھر بی بی سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہے کیا آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم ملا ہے۔ بی بی سیدہ ہاجرہ کہنے لگی آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو بی بی سیدہ ہاجرہ معصوم اسماعیل کو لے کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے، روٹی کے چند ٹکڑے تھے، چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، پانی کا مشکیزہ تھا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، معصوم بچہ تھا لیکن چھاتی کے اندر بھوک کی وجہ سے دودھ نہیں تھا، وہ معصوم بچہ جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا تھا، زارو قطع رو رہا تھا۔ جب بی بی سیدہ ہاجرہ نے اپنے معصوم بیٹے کو دیکھا بھوک کی وجہ سے جو زارو قطع رو رہا ہے، جس کے رنگ کا چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، آپ نے یہ سوچا میں اس پہاڑی پر 7 صفا پہاڑی تھی، جا کر اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں کہ کہیں سے کوئی آبادی کا نام و نشان نظر آ جائے، کہیں سے کوئی پانی کا نام و نشان نظر آ جائے تاکہ میں اور میرا بچہ آرام کی زندگی گزار سکے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں، دور دراز دیکھتی ہے، کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آتا، پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ساتھ مروہ پہاڑی تھی، وہاں پر آ جاتی ہیں اور صفا سے جب اترتی ہیں، جب سامنے اسماعیل سوئے ہوئے تھے جہاں پر آب زمزم شریف کا کنواں ہے، اور جب گھاٹی آ جاتی ہے بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دوڑ کر گزر جاتی ہیں، مروہ پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے، وہاں پر بھی دیکھتی ہیں کھڑے ہو کر چاروں اطراف میں کہیں سے کوئی پانی کا نام و نشان، آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ حضرات ضیاء احباب جب 7 چکر پورے کرتی ہیں تو پھر ایک دل فریب آواز سنائی دی، اور پھر آپ نے متوجہ ہوئی یہ آواز کہاں سے آئی۔ جب آپ اسماعیل کی طرف متوجہ ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیاس و بھوک کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اس ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے
اللہ نے اس ایڑیوں کی برکت کی وجہ سے آب زمزم کو جاری فرما دیا۔ آب زمزم جاری ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہاں جب پانی دیکھتی ہیں دوڑ کر آئیں اور خوش ہوئیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بی بی سیدہ ہاجرہ نے اس پانی کو دیکھا، آپ نے فرمایا یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قربان جائے بی بی سیدہ ہاجرہ پر اگر آپ یہ نہ کہتی اے زمزم تو ٹھہر جا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ پانی ایک جاری نہر کی شکل اختیار کر لیتا۔ جب آپ یہ کہتی یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، تو پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اب خوشی محسوس ہوتی ہے، آب زمزم وہ پانی جاری ہو جاتا ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث شفا ہے، جو ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث شفا بھی ہے۔ حضرات ذوالفقار جب سیدہ بی بی ہاجرہ صفا مروہ پر 7 چکر لگاتی ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے، اللہ کو یہ دوڑنا پسند آیا تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی بنا لیتا ہے۔ جہاں پر بی بی سیدہ ہاجرہ کے قدم لگتے ہیں اور وہ جگہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حج کا رکن بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حج کا رکن بنا دیتا ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے اور آدم علیہ السلام سے پہلے جب اللہ نے اس خانہ کعبے کو اس کی تعمیر کی گئی تھی اور فرشتوں کے لیے اس زمین پر بیت اللہ کو بنایا گیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام نے کچھ ترمیم کی تھی۔ نوح علیہ السلام کے وقت کے اندر جب طوفان عظیم آیا تھا اس عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور جب طوفان رک جاتا ہے سرخ رنگ کا ایک ٹیلا رہ جاتا ہے، لوگ وہاں پر آتے اور وہاں پر دعائیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرتے، اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ جب وقت آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، خالق کائنات نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم فرمایا میرے گھر کی دوبارہ تعمیر شروع کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا ہمیں کیا پتا تیرے گھر کی اصل بنیادیں کہاں ہیں، اس کی اصل بنیادیں کہاں ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا تیرے گھر کی اصل بنیادیں کہاں ہیں، ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ رب تعالی نے فرمایا ابراہیم پریشان نہیں ہونا، میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، یہ بادل کا ٹکڑا جہاں جہاں تک سایہ کرے گا نشان لگا لینا، وہاں پر کھودنا شروع کر دینا، اس کی اصل بنیادیں نکل آئیں گے، اصل بنیادیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کھڑے تھے، بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس نے سایہ کیا ہوا تھا جہاں پر بیت اللہ کی اصل بنیادیں تھی، اصل اس کی جو بنیادیں رکھی ہوئی تھی وہاں پر نشان لگا دیتے ہیں۔ آپ اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام دونوں کھودنا شروع کر دیتے ہیں، کھودتے کھودتے اصل بنیادیں آ جاتی ہیں، وہاں سے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ جب تعمیر شروع کرتے ہیں، جب بھی کوئی معمار کام کرتا ہے، مستری کام کرتا ہے، جب ہاتھ سے اوپر دیواریں ہو جاتی ہیں، جو ہاتھ نہیں پہنچتا وہ کیا کرتا ہے، ہماری زبان کے اندر وہ گو بناتا ہے، کھڑا ہو کر وہ دیواریں اونچی کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے دیواریں اونچی ہو گئی، اب عرض کی مولا اس دیواروں کو اونچا کیسے کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اسماعیل کو بھیجو، جاؤ پتھر لے کر آئے اور پتھر پر کھڑے ہو جاؤ، پتھر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ وہ پتھر کون تھا؟ بات طویل ہو جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے، جوان ہو گئے تھے، شادی ہو گئی تھی، ملنے کے لیے آئے تھے، ان کی دوسری بیوی نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا، آپ کے سر مبارک کو دھویا تھا، زلفوں کے اندر کنگھی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شرط تھی آپ نے زمین پر قدم نہیں رکھنا، آپ پتھر پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر وہی پتھر اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، پتھر لے کر آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام کی امتیوں، وہ بے جان پتھر جو سن بھی نہیں سکتا اور جو دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر اللہ کی کرم نوازی ہو جائے پتھر سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔
اللہ کا کرم ہو جائے پتھر سن بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جائے وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ وہ کیسے سن سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام دل سے ارادہ کرتے ہیں اوپر جانے کا، پتھر اوپر ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پتھر اوپر ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگے جانے کا ارادہ کرتے ہیں پتھر آٹومیٹک آگے ہو جاتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر پورے بیت اللہ خانہ کعبے کی عمارت کو بناتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے، جب آپ نیچے اترنے کا ارادہ کرتے ہیں، پتھر زمین پر آ جاتا ہے، وہ پتھر زمین پر آ جاتا ہے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواریں بنا رہے تھے، وہی پتھر جس پر اللہ کے نبی کے قدم لگے تھے، اس پتھر کو اللہ کے نبی سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیسی محبت ہو جاتی ہے؟ اور پھر وہ اللہ کے نبی کے قدم کو چومتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی جس پتھر پر تلیاں لگتی ہے وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، وہ پتھر موم ہو جاتا ہے۔ کیسے موم ہو جاتا ہے؟ وہ پتھر اللہ کے نبی کے قدم کی تلیوں کو اپنے اوپر نقش کر لیتا ہے، نقش کر لیتا ہے۔ کیسے نقش ہو جاتے ہیں؟ اور جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے، جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں، اور پھر وہی پتھر جو گول سی جالی بنی ہوئی ہے، گول نما ایک جالی بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر کے اوپر پاؤں کے 2 نشان ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے، 2 نشان ہے۔ وہ نشان کیسے ہے؟ یہ وہی پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اور پھر اس پتھر نے اللہ کے نبی کے قدم کو نقش کر لیا تھا، اللہ کے نبی کے قدم کو نقش کر لیا تھا۔ اور پھر جو وہاں پر مقام ابراہیم جو ہمارے لیے مصلی بنا دیا گیا تھا، جب بھی ہم طواف کرتے ہیں 7 چکر لگاتے ہیں۔ جب انسان 7 چکر لگاتا ہے، جب تک اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھے، اس کا طواف نہیں ہوتا، اس کا طواف نہیں ہوتا۔ اور طواف کرتا ہے اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ طواف قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدم سے کتنا پیار ہوا، کتنی محبت ہوئی۔ اور پھر وہی پتھر جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، جس کو ہم جنتی پتھر کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے حجر اسود، نہ تو سن سکتا ہے نہ تو دیکھ سکتا ہے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا کے لب مبارک لگے ہیں، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تمہیں چوما ہے، میں اس لیے تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، میرے آقا کے لب مبارک تجھے لگے ہیں۔ علی المرتضیٰ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا، اے عمر، یہ پتھر سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے۔ کون سا پتھر؟ حجر اسود، جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے ہم کوشش کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کر جائیں، اس کو ہم چوم کر جائیں۔ جن کو اللہ سعادت بخش دیتا ہے، جن کی قسمت میں ہوتا ہے، حجر اسود کو بوسہ بھی دے دیتا ہے۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، اسی حجر اسود کو لایا جائے گا۔ کس کو؟ حجر اسود کو لایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان یعنی بولنے کی طاقت بھی دے گا اور دیکھنے کی طاقت بھی دے گا، اور پھر ہر اس بندے کو حجر اسود پہچانے گا جس نے بوسہ دیا ہوگا، جس نے بوسہ دیا ہوگا، اور اس کی گواہی بھی دے گا، گواہی بھی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جب بیت اللہ کو بنا لیتے ہیں، آپ نے فرمایا، ربنا تقبل منا، مولا تیرا حکم تھا، میں نے اس کو بنا دیا ہے، مولا اس کو تو قبول فرما۔
مولا اس کو قبول فرما، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، مولا اس کو قبول فرما، تیرے حکم کے مطابق میں نے اس کو بنا دیا ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، دعا کی مولا ان میں ایک رسول بھی بھیج دے، مولا ان میں ایک رسول بھی بھیج دے۔ جب ساری دعائیں بھی کر لیتے ہیں، بیت اللہ کو بنا بھی لیتے ہیں، جب اس کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے اندر اعلان کرو، اے لوگو آؤ اللہ کا گھر، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ عرض کی مولا میں آواز لگاؤں گا، لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، بندوں تک آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ آواز لگانا تیرا کام ہے، اور آواز لگانا تیرا کام ہے، بندوں تک آواز کو پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، اے لوگو آؤ اللہ کا گھر بن گیا ہے، آؤ اس گھر کے حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ آواز لگاتے ہیں، ہر اس بندے نے جو پیدا ہو چکا تھا، جو سویا ہوا تھا، جو جاگ رہا تھا، جو پیدا ہو چکا تھا، جو پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا یا عالم ارواح کے اندر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سب نے سنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سب نے سنا۔ جس نے آپ کی آواز پر ایک مرتبہ لبیک کہا اللہ اس کو ایک حج نصیب کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر روایت کے اندر آتا ہے اللہ اس کو 2 حج نصیب فرمائے گا، جس نے 3 مرتبہ کہا اس کو 3 حج نصیب ہوں گے، اور جس نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا وہ اس سعادت سے محروم رہ جائے گا، وہ اس سعادت سے محروم رہ جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جو انسان حج کرتا ہے، جس نے حج کیا اور وہاں پر کوئی فاحش کلام نہ کیا ہو، ایسی گفتگو اپنی زبان سے، ایسا کوئی جملہ، ایسا کلام نہ کیا ہو جو رب کی ناراضگی کا باعث بنے، کوئی فاحش کلام نہ کیا ہو، کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرت شماسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار ہو گئے، آخری وقت تھا، ہم عیادت کے لیے گئے، جب عیادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے آپ زار و قطار رو رہے تھے، آپ زار و قطار رو رہے تھے، رونے کے بعد ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کیا، اور پھر میں ایمان سے مالا مال ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھ مبارک آگے کیجئے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، میں نے بھی آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا کیا آپ نے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا تیری کون سی شرط ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں مولا، اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ جو میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی، کوئی گناہ ہوئے، اللہ معاف کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں جو انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہجرت کرتا ہے ہجرت سے پہلے جو لغزش ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کی برکت سے وہ بھی مٹا دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے حج کر لیتا ہے جو کچھ پہلے گناہ ہوتے ہیں جب حج کرتا ہے حج کی برکت سے اللہ سارے گناہ کے فضیلت کے حوالے سے ہوگا۔ حضرات عزیز احباب، قدرتی طور پر ہر انسان کے دل کے اندر کسی نہ کسی چیز کی محبت ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر ہر انسان کے دل کے اندر کسی نہ کسی چیز کی محبت ہوتی ہے اور وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز سے کرتا ہے۔ کسی انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو جائیداد سے محبت ہوتی ہے، کسی کو زمین سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، کسی کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان میں محبت پائی جاتی ہے، ہر دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ خوش نصیب انسان، خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اگر انسان سوچ و وچار کرے، انسان سوچے تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ محبت کیا ہے، یہ محبت کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت، اللہ نے کیا فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت مجھے محبت ہوئی۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت کہ مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے خلق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی تاکہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ جانیں کہ اللہ کی ذات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو ہی نہ پیدا کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عرش الہی کے پردوں میں ایک نور دیکھا، ایک نور دیکھا، عرض کی مولا یہ نور کیسا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم یہ نور میرے محبوب کا ہے، یہ میرے نبی کا ہے، جو تیری اولاد میں سے ہوگا، جو تیری اولاد میں سے ہوگا، جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا، جس کا نام زمین پر محمد ہوگا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا آدم اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، زمین آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پھر پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مجھے محبت ہوئی تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہوئی، اتنی محبت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت قرآن کے اندر بیان کر دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ جب باری آتی ہے اللہ کے محبوب کے چہرے مبارک کی تو رب فرماتا ہے والضحیٰ،
جب حضور کے چہرے مبارک کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، جب زلف عنبری کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، جب آقا علیہ السلام کے چشمان رحمت کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جب باری آتی ہے اللہ کے محبوب کے لبوں کی اللہ فرماتے ہیں وحی یوحا ان ہوا الا وحی یوحا، جب اللہ کے محبوب کی عمر کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے لعمرک، جب باری آتی ہے محبوب کے شہر مبارک کی اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو جب باری آتی آقا علیہ السلام کے سینے مبارک کے اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہوئی اللہ کہیں اپنے محبوب کے شہر کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں اللہ قرآن کے اندر اپنے محبوب کے چہرے مبارک کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں اللہ اپنے محبوب کی آنکھوں کے تذکرے فرما رہا ہے۔ تو پھر جہاں پر جس زمین کے حصے پر اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگتے ہیں اور اس زمین کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر جس زمین کے حصے پر اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کے قدم لگتے ہیں اور وہ زمین بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، جس مقام پر آدم علیہ السلام کے قدم لگے اللہ نے اس کو میدان عرفات بنا دیا اور وہ میدان عرفات بن جاتا ہے، اور جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں اور وہ جودی پہاڑ بن جاتا ہے، جہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیاں لگتے ہیں، جہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیاں لگتی ہیں اور وہاں وہ آب زمزم بن جاتا ہے، وہ آب زمزم بن جاتا ہے، جہاں پر بی بی سیدہ ہاجرہ کے قدم لگتے ہیں، جس مقام پر آپ دوڑتی ہیں صفا مروہ من شعائر اللہ بن جاتا ہے، وہ من شعائر اللہ بن جاتا ہے، جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں اور وہ مصلی بن جاتا ہے، وہ مصلی بن جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں غور سے سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، جہاں پر اللہ کے محبوب کے قدم لگتے ہیں وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے، وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے، جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں اور وہ کوہ طور بن جاتا ہے، جس مقام پر آپ کے اور میرے آقا کے قدم لگتے ہیں وہ جبل نور بن جاتا ہے، وہ جبل نور بن جاتا ہے۔ حضرت ذوالفقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل والا، اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے افضل والا، لیکن قربان جائیں جو چیز محبوب کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ چیز بھی محبوب ہوتی ہے، وہ چیز بھی محبوب ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آنے لگے عرض کی مولا اور یہ شہر مکہ مجھے بہت پیارا تھا، یہ شہر مکہ مجھے بہت پیارا تھا اور یہاں سے مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، مولا جس شہر کو تو نے میرا مسکن بنانا ہے مولا تو اس کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ دعا کر رہے ہیں مولا اس کو بھی جس کو مسکن بنانا ہے اس کو بھی محبوب بنا دے۔ تو پھر آقا علیہ السلام کا مسکن مدینہ بنایا گیا۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا جس طرح مکہ میرے لیے محبوب تھا اور اس مدینے کو بھی میرے لیے محبوب بنا دے، جس طرح مکہ میرے لیے محبوب تھا اور مدینہ کو بھی میرے لیے محبوب بنا دے۔ جب آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہوا اور پھر یہ پوری زوئے زمین اور پوری دنیا سے تمام دنیا کے شہروں سے افضل و اعلیٰ اور محبوب ترین شہر جو ہے وہ مدینہ پاک ہے۔
محبوب ترین شہر جو ہے وہ مدینہ پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، دعا کا اثر یہ ہوا، چاہے میرے آقا علیہ السلام غلام کہیں پر بھی ہو، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب شمال جنوب میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب مدینے کے اندر آتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں مدینے میں مدفن عطا فرما، یہی خواہش کرتے ہیں، یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مولا اگر موت دینی ہے تو میں مدینے کے اندر دے، مولا اگر مدفن ملے تو جنت البقیع کے اندر ملے۔ پھر یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سائے تلے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مولا اگر موت دینی ہے تو ہمیں مدینے میں دے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے چلے گئے، جانے کا وقت آیا، آپ نے وصیت کی میرے کفن کے بعد، غسل کے بعد ایسا کرنا، میرا جنازہ میرے آقا علیہ السلام کے حجرے مبارک دروازے کے سامنے رکھ دینا، عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سفر کا بھی ساتھی، آپ کا حضر کا بھی ساتھی، آپ کا غار کا بھی ساتھی، احد کا بھی ساتھی، یا رسول اللہ آپ کا بدر کا بھی ساتھی، یا رسول اللہ مکے کا بھی ساتھی، یا رسول اللہ آپ کے مدینے کا بھی ساتھی، اور آپ کے قدموں میں مدفن ہونا چاہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں مدفن ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دروازہ کھل جائے تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ اور پھر جب لوگوں نے صحابہ کرام نے عرض کی آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، آواز آئی، اور اللہ کے جو حبیب ہیں اس کے غلام کو اللہ کے محبوب کے قدموں میں دفن کر دو۔ تو پھر مدینے کے اندر انسان خواہش کرتا ہے، یہی تمنا کرتا ہے، مولا اگر موت آئے تو مدینے کے اندر آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے مولا اگر شہادت ملے تو تیرے راہ کے اندر، اگر موت آئے تو مدینے میں آئے، یا رسول اللہ اگر موت آئے تو مدینے کے اندر آئے، اگر موت ملے تو مدینے کے اندر آئے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو مدینے کے اندر موت آئے، جس کو مدینے کے اندر استطاعت ہو اور اس کو موت آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، گواہی بھی دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی گواہی بھی دوں گا، میں گواہی بھی دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے روضے مبارک کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئے، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ اپنے غلاموں کو حکم دیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری زیارت کرتا ہے میری زیارت سے وہ صحابی بن جاتا ہے، اور تا قیامت، اور جو میرا امتی ہوگا میرا امتی ہوگا اور میری امت میں بھی شمار ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، جس نے بھی میرے روضے مبارک کی زیارت کی میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، اس کو جنت میں بھی لے جاؤں گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، میرے روزے کی زیارت نہیں کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر ظلم کیا۔ لوگ کہتے ہیں مدینے میں کیا ملتا ہے، اور جانا ہے تو مکے جاؤ، ہم کہتے ہیں ہم کون سا مکہ کے انکار کر رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں چلو مکے چلیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام جو آقا علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وجہ سے مکہ حرم بنا، اور میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے مدینہ حرم بنا، میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے مدینہ حرم بنا۔ اور مدینہ وہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو، ایک دن کے اندر 1,40,000 فرشتے میرے آقا علیہ السلام کے روضے مبارک زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن جو فرشتہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے آ جاتا ہے، اور کوئی فرشتہ عرش معلیٰ کا ہوتا ہے، کوئی جنت البقیع کا ہوتا ہے، اور کوئی کہیں کا ہوتا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، قیامت تک باری نہیں آتی۔ عرض کرتے تھے مولا
اپنے محبوب کی گنبد کی حاضری ایک مرتبہ پھر عطا فرما دے، ایک مرتبہ پھر عطا فرما دے۔ اور پھر ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، اللہ ہمیں سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جب ہمیں توفیق دیتا ہے ہم ہر سال بھی چلے جاتے ہیں، ہم تو ہر سال بھی چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری مسجد کے اندر ایک نماز پڑھی اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھی، جس نے مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نماز فوت نہ ہوئی ہو، کوئی نماز فوت نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، جہنم کے عذاب سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام سے جو غلام محبت کرتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز دیکھے اور ساری زندگی مدینے کے اندر گزار دی۔ آپ مدینے کے اندر رہے، مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، ایک فرضی حج کیا تھا، تمنا یہی تھی، یہی دلی خواہش تھی اگر موت آئے تو مدینے کے اندر آئے، موت آئے تو مدینے کے اندر آئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی کوشش کی امام مالک رحمت اللہ علیہ کو لے کر آ جائیں، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جا سکتا، میری تمنا ہے موت آئے تو مدینے کے اندر آئے، مدفن ہو تو جنت البقیع میں ہو، جنت البقیع کے اندر ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا آقا علیہ السلام کے شہر کے ساتھ محبت دیکھے، محبت کا طریقہ دیکھے، محبت کا انداز دیکھے، کیسی محبت تھی۔ جب مدینے کی گلیوں کے اندر چلتے ہیں، مدینے کی گلیوں کے اندر چلتے ہیں، درمیان میں نہیں چلتے، مدینے کی گلیوں پہ سائڈ پہ چلتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے امام مالک اتنا بڑا تو امام ہو کر تجھے چلنے کا پتہ بھی نہیں ہے، کیسے چلنا ہے؟ یہ راستہ چلنے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ تو گلیوں کے درمیان میں نہیں چلتے، جب بھی تجھے دیکھا ہے سائڈ پہ ہو کر چلتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو تجھے نہیں پتا، اس لیے امام مالک سائڈ پہ ہو کر چلتا ہے، کہیں یہ نہ ہو انہی گلیوں کے اندر اللہ کے محبوب کی تلیاں لگی ہیں، اسی شہر کے اندر انہی گلیوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام چلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے درمیان میں نہیں چلتا، یہ نہ ہو جس درمیان میں میں چل رہا ہوں اس مقام پر کہیں میرے آقا کے قدم لگے ہوں اور مجھ جیسے نکمے کا پاؤں وہاں پر نہ آ جائے، پاؤں نہ آ جائے۔ محبت کا اور ادب کا تقاضا دیکھیں، ادب کیسے کر رہے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں جب گزرتے مدینے کی دیواروں کو چوما کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محبت دیکھے، مدینے کی گلیاں اور مدینے کی دیواروں کو چومتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک کیا ہوا ہے، کیوں چومتے ہو؟ آپ فرمایا چومتا اس لیے ہوں، کیا پتا جس جگہ پر چوم رہا ہوں یہاں پر میرے آقا کے ہاتھ مبارک لگے ہوں، کیا پتا یہاں پر میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے ہوں اور میں چوم رہا ہوں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بخشش کا سبب بن جائے، امام مالک کا بخشش کا سبب بن جائے۔ آج یہود و نصارہ بڑی کوشش کے اندر ہے، کبھی آقا علیہ السلام کی کس طریقے سے گستاخی کرتے ہیں، کبھی کس طریقے سے گستاخی کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ایسے بھی ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا بیس بدل کر مسلمانوں میں گھس جاتے ہیں، مسلمانوں کا بیس بدل کر مسلمانوں جیسا حلیہ اپنا کر مسلمانوں کو گھس جاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ 3 راتیں مسلسل خواب کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، 3 راتیں آقا علیہ السلام کے مسلسل خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے اشارہ فرمایا جلدی مدینے پہنچو اور کچھ لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں،
میرے آقا علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کا چہرہ بھی دکھایا، اشارہ فرمایا۔ 3 راتیں مسلسل خواب کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جب سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آدھی رات کو اٹھے، تیاری کی اور اپنے خزانے وہاں سے اٹھائے۔ دمشق سے سفر کرتے کرتے 16 دن کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ میں پہنچ کر اعلان کیا لوگوں کے اندر، اے لوگوں، بادشاہ کے خزانے کے منہ کھلے ہیں، آ جاؤ، جس نے خزانہ لینا ہے آ کر لے جاؤ۔ اعلان کر دیا، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جس نے جو لینا ہے وہ آ کر لے سکتا ہے۔ بادشاہ کے خزانے کی طرف منہ کھلے ہوئے ہیں، مدینے کے چھوٹے بڑے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، خزانے لے رہے ہیں، اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ شکلیں، وہ نشانیاں دماغ کے اندر فٹ ہوئی تھی، جس طرح پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے، لیکن سارے لوگ ختم ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جن لوگوں کے بارے میں اشارہ کیا تھا، جن کے بارے میں بتایا تھا، وہ نظر نہ آئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے خزانہ نہ لیا ہو؟ جنہوں نے خزانہ نہ لیا ہو؟ مدینے والے لوگوں نے بتایا، ہاں 2 بندے ایسے ہیں جو وہ نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے نمازی، بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے نہیں ملتے۔ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے کم ملتے ہیں، لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، جاؤ بلا کر لاؤ۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کا بیس بدل کر یہ تکلیفیں دیتے ہیں، اور ان کی تو کوششیں ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا پر کوئی نقصان پہنچایا جائے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں اگر ہم نے یہ حرکت کی تو مسلمان بوٹی سے بوٹی کر دیں گے۔ وہ تو آقا کی گنبد خضرا پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ تو ذرا بر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے پوچھا وہ کون، ان کو بلا کر لاؤ، جب ان لوگوں کو بلایا گیا، جب آپ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہی 2 لوگ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بتایا تھا۔ غور سے سننا، میرے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا، جب دیکھا پہچان گئے، خواب کے اندر انہی لوگوں کا اشارہ ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے گنبد خضرا کو حجرہ مبارک ہے، اس کے ساتھ ایک ویران مکان ہے، ہم وہاں پر رہتے ہیں، ہم وہاں پر رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان کو وہاں پر ٹھہرایا، اس مکان میں چلے گئے، دیکھا ویران مکان تھا، قرآن بھی رکھا ہوا ہے، دینی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہے، مصلے بھی بچھائے ہوئے ہیں، ایک ٹاٹ بھی بچھا ہوا ہے۔ جب دیکھا تو وہاں پر کوئی چیز محسوس نہ ہوئی، پریشان ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ بھی فرمایا ہے، لیکن یہاں پر کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی، تو آپ کے ذہن کے اندر بات آئی، آپ نے وہ ٹاٹ اٹھایا۔ جب ٹاٹ اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف نقب لگائی ہوئی تھی، استغفر اللہ، سرنگ کھودی ہوئی تھی حضور کے گنبد خضرا کی طرف، اور میرے آقا علیہ السلام کے روضے مبارک کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ جب آپ نے دیکھا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، واپس آیا، ڈرایا دھمکایا، تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم نصرانی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمارے لوگوں نے ہمیں بڑی مال و دولت دی ہے، بڑا کچھ دیا ہے، اس لیے دیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ ہم آقا علیہ السلام کے جسد مبارک کو یہاں سے نکال کر وہاں پر لے جائیں، اللہ اکبر، وہاں پر لے جائیں۔ جب آپ نے یہ سنا اور آپ نے جب یہ بات سنی، تلوار نکالی، دونوں کی گردنیں اڑا دی۔